جہیز کے بارے میں آپ نے ایک میرا بیان سنا ہوگا جس میں میں نے کہا تھا کہ میں جہیز نہیں لوں گا، تو اس میں کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے یہ اعلان کیوں کر دیا، یہ بیان کیوں کر دیا کہ جہیز نہیں لیں گے۔ میں نے کہا یہ میری مرضی ہے، میں لوں یا نہ لوں، اور میں نے اعلان کر دیا، میں نے بیان کر دیا، کوئی جرم یا کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ کچھ لوگوں نے کہا جہیز میں بہت چیزیں آتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہیز منع کیا ہے تو یہ صرف جو اوپر کا سامان ہو گیا، ڈبل بیڈ، کھانے پینے کے جو سامان ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، اور جو بھی سامان لوگ اسے جہیز سمجھتے ہیں، اور بھی موٹر سائیکل وغیرہ ہو گئی، لوگ اسے جہیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جو سونا چاندی بھی ہوتا ہے وہ بھی جہیز میں آتا ہے، لڑکی والے کی طرف سے جو کپڑے دیے جاتے ہیں وہ بھی جہیز میں آتے ہیں۔ اور میں نے اعلان کیا میں جہیز نہیں لوں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے کہ میری بات سن کر، میرا یہ کام دیکھ کر ہو سکتا ہے دوسرا بھی سدھر جائے، نکاح میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جو آج کل یہ جہیز کا ماحول چل رہا ہے کہ جسے دیکھو وہ جہیز مانگ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل مانگ رہا ہے تو کوئی اس کے بدلے میں پیسے مانگ رہا ہے۔ حالانکہ میں نے جو اعلان کیا کہ میں جہیز نہیں لوں گا، تو جہیز میں اب جب میں نے اعلان کیا تو ساری چیزیں آ گئیں۔ لڑکی والے کی طرف سے جو کپڑے ملتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، لڑکی والے کی طرف سے جو سامان ملتا ہے مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، سونا چاندی زیورات ساری چیزیں آ گئیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے جو اعلان کیا الحمدللہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ میں اس پر اٹل رہوں گا۔ جب بھی کبھی شادی ہوئی تو آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیے گا، اور بہت سے میڈیا والوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب شادی ہوگی تو لائیو چلائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر لڑکی والے دیں گے تب، میں نے کہا تب بھی نہیں لیں گے۔ ایک تو مانگنا اور ایک لڑکی والوں کا دینا، میری کوئی مانگ نہیں، اور لڑکی والے اگر مجھے دینا چاہتے ہیں دیں گے تب بھی نہیں لوں گا۔ بالکل سادگی کے ساتھ انشاءاللہ شادی ہوگی۔ لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جانے دو، مجھے ان لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی میری بات سن کر عمل کر لے گا تو نیکیاں مجھے بھی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جہیز لے کر بہت بڑا رئیس، بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا، دنیا میرے قبضے میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی زندگی گزر رہی اور تب بھی زندگی گزرے گی۔ میں نے تو یہ اعلان کیا، میں نے اپنے لیے کیا کہ میں جہیز نہیں لوں گا، اگر لڑکی والے دیں گے تب بھی نہیں لوں گا۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ لڑکی والا تو جب شادی کرتا ہے تو دیتا ہی ہے، مانگے نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے تو یہ کوئی حرام بھی نہیں ہے، تو آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جو کہا ہے کہ میں نہ لوں گا نہ مانگوں گا، لڑکی والے اگر دیں گے تب بھی مجھے نہیں چاہیے۔ بس انشاءاللہ سادگی کے ساتھ شادی ہوگی جب کبھی ہوگی۔ بس اللہ رب العزت مجھ سے دین کا کام لیتا رہے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہماری زندگی کے دن پورے ہو جائیں اور موت ہمیں آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کب انسان چلا جائے، تو بس دنیا میں خواہشات بھی زیادہ نہ رکھیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر 60 سال کی بھی زندگی ہوتی ہے نا تب بھی بہت کم ہے، اور ہمیں تو اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ 60-70 سال ہم جئیں گے یا نہیں، اس سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو بھی کم کر دیں، اس لیے آخرت کا آپ سامان اکٹھا کریں، آخرت کی فکر کریں، بس نیک عمل کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔